بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 44 آج ہم زیر باس لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی اور الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضع الثالث اور اس کا 5واں حصہ جو ہے آج ہم زیر باس لے کے آئیں گے۔ گزشتہ 4 اسباق سے بھی الحمدللہ ہم الموضوع الثالث کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الثالث اور الموضوع الثالث کی تفصیل سے جو ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ حق مہر میں طاری ہونے والی تبدیلی کی صورتیں، اور اس باب میں یعنی گزشتہ سبق تھا جو اس حوالے سے ہم نے جو پڑھا وہ یہ تھا ایک مسئلہ جو ایک فرعی مسئلہ تھا، کیا باپ اپنی بیٹی کا یا مالک اپنی لونڈی کا حق مہر معاف کرنے کا حق رکھتا ہے؟ باپ اپنی کمواری بیٹی، یہ شرط ہے اس میں، کمواری بیٹی جو جس کو طلاق قبل از دخول ہو یعنی قبل از مسیس جسے طلاق ہو، اس بیٹی کا حق مہر جو ہے وہ معاف کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اسی طرح مالک جو ہے وہ اپنی لونڈی کا حق مہر معاف کرنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک تعارف پڑھا تھا ایک مسئلے کا، اور وہ یہ تھا کہ اگر عورت اپنا مہر خامد کے لیے ہبہ کر دے تو اور خامد اسے قبل از دخول طلاق دے دے تو پھر اس کے لیے مہر کا کیا حکم ہے؟ مطلب خامد نے حق مہر دیا، اس عورت نے وہ مہر جو ہے اپنے ہی خامد کو ہبہ کر دیا اور اسے قبل از دخول خامد نے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا اس مہر کے لیے؟ کیا آیا وہ عورت کو واپس ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کے حوالے سے ہم نے ایک تعارف پڑھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل بھی دیکھیں گے، اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں جی آج کے سبق میں ہم کون کون سی چیزیں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں الباب الثانی رکن الثانی فصل الثالث کی تفصیل میں سے گزشتہ مسئلہ جو ہم نے چھوڑا تھا، یعنی خامد اگر قبل از دخول طلاق دے دے اور عورت نے جو مہر تھا وہ اپنے ہی خامد کو ہبہ کیا ہو، تو ایسی صورت میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ فقہا نے اس کے حوالے سے کیا رہنمائی کی ہے؟ دین اسلام کے حوالے سے اس میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ تو یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد الموضوع الثالث جو ہے اس کا ایک اجمالی خاکہ جو ہے، یعنی جو مسائل ہم نے مختلف اسباق میں پڑھے ان کے عنوانات ایک ٹائٹل کے طور پہ ایک اجمالی خاکہ، وہ بھی آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آخر پہ ہم الفصل الثالث میں سے الموضوع الرابع جو ہے اس کا ایک تعارف بھی دیکھیں گے کہ وہ کس حوالے سے ہے اور کس سلسلہ میں ہے۔ آگے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رکن الثانی کا تعارف دیکھ لیں۔ الرکن الثانی، اس میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فی شروط العقد، یعنی جو نکاح کی شرائط ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ اس میں 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول فی الاولیاء، پہلی فصل جو ہے وہ اولیاء کے حوالے سے ہے، دوسری فصل فی شہود، گواہوں کے حوالے سے، اور تیسری فصل جو ہے فی صداق، حق مہر کے حوالے سے ہوگی۔ تو الحمدللہ ہمارا سبق جو ہے وہ تیسری فصل پہ ہے۔ گزشتہ 2 فصول جو ہیں الحمدللہ بالترتیب اور بالتفصیل ہم ان کو پڑھ چکے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں الفصل الثالث جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں امام رحمہ اللہ نے کیا تقسیم فرمائی۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفصل الثالث فی الصداق، فصل ثالث جو ہے وہ مہر کے حوالے سے ہے، اور جب مہر پہ ہم بات کریں گے تو ہم اس کو مزید 6 اقسام میں یا 6 مسائل میں یا 6 مواضع میں ہم اس کو تقسیم کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ فی حکمی و ارکانی، یہ مہر کا حکم اور اس کے ارکان۔ دوسرے نمبر پہ فی تقرر جمیعہ للزوجہ، کہ اس مہر کا مکمل ادا کرنا کب واجب ہوتا ہے، عورت کے لیے ادا کرنے کا حکم کیا ہے، اس کا وقت اور تعین کے حوالے سے۔ اور تیسرے نمبر پر فی تشدید ہی، یہ ہمارا آج کا سبق بھی ہے اور الحمدللہ یہ ہمارا آخری سبق ہے۔ گزشتہ 2 مواضع جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم بالترتیب اور بالتفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا الموضوع الثالث کے حوالے سے بھی آخری سبق ہے۔ آئندہ ہم انشاءاللہ الموضوع الرابع شروع کریں گے،
جو التفویض و حکم ہو، یعنی تفویض، نکاح تفویض کے حوالے سے اور اس کا حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تفصیل آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔ اور الموضوع الخامس الاسدقۃ الفاسدہ و حکمها، جو فاسد مہر ہے وہ اور ان کا حکم۔ اور الموضوع السادس جو ہے فی اختلاف الزوجین فی الصداق، زوجین کا اگر اختلاف ہو جائے مہر کے حوالے سے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے، لیکن ان کے محل میں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارا آج کا سبق الموضوع الثالث کے حوالے سے ہے۔ تو الموضوع الثالث جو ہے فی تشتیر المہری، مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے، یعنی ایسی صورتیں جس میں حق مہر آدھا ادا کیا جاتا ہے وہ کون سی ہیں۔ تو اس حوالے سے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والنظر فی التشتیر فی اصول الثلاثہ، کہ حق مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ تین اہم اصول میں ہوگی۔ پہلے نمبر پہ فی محلہ من الانکحہ، کہ اس نکاح کا محل کیا ہے، اس کے محل پر، نکاح کے محل کے حوالے سے کیا نکاح صحیح ہے یا نکاح فاسد ہے، اس کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پہ وفی موجبہ من انواع الطلاق، جو طلاق کی قسمیں ہیں کن اقسام میں یہ واجب ہوتا ہے، یعنی وہ طلاق کی قسمیں جن میں قبل الدخول طلاق ہو جائے تو اس کی کون سی صورتیں ہیں جن میں یہ مہر واجب ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر وفی حکم ما یعرض له من التغییرات قبل الطلاق، ان احکام کے بارے میں جو طلاق سے قبل حق مہر پر طاری ہو جاتی ہیں، جو حالتیں اور تبدیلیاں جو حق مہر پہ طاری ہوں، ان کے حوالے سے کیا تفصیل ہے وہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جو آخری ایک فری مسئلہ ہے وہ بھی آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہم اپنا سبق دیکھتے ہیں جی۔ سبق ہے ہمارا کہ اگر عورت اپنا مہر خامد کے لیے ہبہ کر دے اور اسے قبل از دخول عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کے مہر کا کیا حکم ہے۔ یہ مسئلہ پڑھنے سے قبل اس کی صورتحال کو سمجھ لیجئے، پھر آگے ہم انشاءاللہ مسئلہ بھی پڑھتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ مہر ادا کرنا خامد کے ذمے ہے۔ اب خامد نے مہر ادا کر دیا، اس نے جو اس کے ذمے حکم تھا، جو فرض تھا اس کے ذمے، وہ اس نے مہر دے دیا۔ عورت نے وہ مہر جو ہے اپنے ہی خامد کو ہبہ کر دیا۔ اب اس میں دو شکلیں بن سکتی ہیں۔ نمبر ایک کہ خامد نے دیا اور عورت نے اپنے قبضے میں لے کے پھر واپس خامد کو دے دیا۔ دوسری شکل اس میں یہ بن سکتی ہے کہ خاوند نے حق مہر مقرر کیا اور دینے کا ارادہ کیا، عورت نے اپنے قبضے میں لینے سے قبل ہی خامد کو کہہ دیا کہ یہ میں نے آپ کے لیے ہبہ کر دیا۔ اب یہ دو شکلیں بن سکتی ہیں۔ اب اس میں اختلاف اور سبب اختلاف یہ ہے کہ جب خامد اسے قبل دخول طلاق دے دیتا ہے تو پھر آیا عورت کو نصف حق مہر واپس ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کیا عورت نے جو حق مہر واپس کیا ہے اس میں اس کا جو نصف مہر تھا وہ بھی واپس ہو گیا ہے، یعنی یہ جو نصف مہر تھا وہ اسی میں شامل تھا اور وہ واپس ہو گیا ہے، یا اس نے ہبہ کیا ہے تو رشتہ ختم ہونے کی شکل میں وہ اس کو واپس ملے گا۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں فقہا کیا کہتے ہیں۔ امام ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الْمَرْأَةِ، اور اختلاف ہے فقہا کا من هذا الباب فی المرأة، اس باب میں یا اس مسئلے میں اس عورت کے بارے میں، اذا وہبت صداقہا، جب اس نے اپنا مہر ہبہ کر دیا لزوجہا اپنے خاوند کے لیے، ثم طلقت قبل الدخول، پھر اس عورت کو دخول سے قبل طلاق ہو گئی، تو فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس یرجع علیہا بشیء، اس عورت کی طرف کوئی چیز نہیں لوٹے گی۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یرجع علیہا، وہ مہر جو ہے اس کی طرف لوٹے گا بنصف الصداق، آدھا مہر، یعنی جو مال مقرر کیا گیا مہر میں وہ آدھا حصہ جو ہے وہ عورت کو واپس ملے گا۔ وسبب الخلافی، اور جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ حل النصف الواجب للزوج، وہ آدھا حصہ جو واجب تھا خامد کے لیے بالطلاق، طلاق دینے کے ساتھ، ہوا فی عین الصداقی، کیا وہ مہر کے اندر عین صداق میں شامل ہے، او فی ذمۃ المرأة، یا ابھی عورت کے ذمے باقی ہے۔
اب اس میں اس مسئلہ کو غور سے سمجھیے. حل نصف الواجب، وہ واجب مہر للزوجی خامد کے لیے بالطلاق، طلاق کے ساتھ، ہوا فی عین الصداق، کیا وہ مہر میں شامل ہے؟ ایک شخص نے 1000 درہم مہر مقرر کیا. اب جب وہ طلاق دے رہا ہے تو طلاق کی شکل میں، یہ قبل المسیس اور قبل الدخول طلاق ہے، تو طلاق کی شکل میں اس نے 500 درہم عورت کو حق مہر ادا کرنا ہے جو نصف بنتا ہے. یہ اس پہ واجب ہے اللہ رب العزت کے حکم کے تحت، فنصف ما فرضتم کے تحت. اب جب اس بندے کو عورت نے واپس ہبہ کر دیا تو جو خامد کے ذمے 500 درہم دینا ادا کرنا واجب تھا، کیا وہ عین صداق میں شامل ہو چکا ہے؟ جو عورت کا یہ مال تھا اس نے یہ سمجھتے بوجھتے ہوئے سب کچھ واپس کر دیا ہے. او فی ذمۃ المرأة، یا بھی عورت کے ذمے باقی ہے. فمن قال فی عین الصداق، جس نے یہ کہا کہ فی عین الصداق، یہ مال عین صداق میں شامل ہے، یعنی جو ہبہ کیا گیا اس میں یہ شامل ہے. قال، انہوں نے یہ کہا کہ لا یرجع علیہا بشیء، اس کے اوپر کوئی چیز لوٹے گی نہیں، یعنی جو عورت نے دے دیا ہے اب اس کی طرف کوئی چیز بھی لوٹے گی نہیں. لأنہ، اس وجہ سے کہ قبض الصداقہ، اس نے وہ جو مہر تھا اس کو اپنے قبضے میں لیا، اپنی ملکیت میں لیا، کلہ، سارے کے سارے کو. عزیز طلبہ کرام، یہاں سے مراد یہ ہے کہ جب عورت نے اپنا حصہ بھی اس کو ہبہ کر دیا اور اس کی طرف واپس لوٹا دیا تو پھر عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اب یہ مہر جو ہے لأنہ، اس شخص نے، وہ جو مرد اس کا خامن تھا، اس نے قبض الصداقہ کلہ، اس نے سارے کا سارا مہر جو ہے وہ اب اس کی ملکیت میں چلا گیا ہے، اب وہ یہ اس کی ملکیت، اور وہ شوہر جو ہے وہ پورے حق مہر کا مالک ہو چکا ہے. ومن قال، اور جس نے یہ کہا ہوا فی ذمۃ المرأة، کہ یہ عورت کے ذمے مال باقی ہے، قال، تو ان کی رائے یہ ہے کہ یرجع، یہ مال واپس لوٹے گا. وَإِن وَهَبَتْهُ، اگرچہ اس عورت نے اس مرد کو ہبہ کیا ہے، لہو، اس کے لیے، کما لو وہبت لہو غیر ذالک، اگرچہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور مال ہبہ کرتی، من مالہا، اپنے مال میں سے، تو جیسے وہ واپس لوٹنا تھا ویسے ہی یہ واپس لوٹے گا. اب یہاں پہ فرق سمجھیے کہ جن فقہا نے عین صداق میں شامل کیا ہے ان کے نزدیک یہ تھا کہ اس نے اپنا حق جانتے بوجھتے ہوئے اس کو مکمل واپس کر دیا، ہبہ کر دیا، اب وہ مالک بن چکا ہے، تو وہ چاہے واپس کرے چاہے نہ کرے اس پہ فرض نہیں ہے. اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کے ذمے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ عورت نے یہ ہبہ کیا ہے، اگر عورت اس کے علاوہ اپنا کوئی اور مال ہبہ کرتی اسے تو جیسے وہ واپس لوٹنا تھا ویسے یہ بھی واپس لوٹا ہے. وفرق ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی هذه المسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں کچھ تفریق کی ہے، اور وہ تفریق یہ ہے، فرق یہ ہے، بین القبض ولا قبض، کہ وہ آیا ہبہ قبضے میں لینے کے بعد کیا گیا ہے یا بغیر قبضے کے کیا گیا ہے. یعنی عورت نے وہ مال جو حق مہر مقرر کیا تھا اس کو اپنی ملکیت میں لینے کے بعد خامد کو ہبہ کیا ہے یا بغیر اپنی ملکیت میں لیے ہی خامد کو ہبہ کر دیا. فقال، انہوں نے کہا ہے، ان قبضت، اگر اس عورت نے اس مال کو اپنے قبضے میں لیا تھا، فلاح النصف، تو اس کے لیے آدھا حصہ باقی رہے گا. وَإِن، اور اگر لم تقبض، اس نے اس کو قبضے میں نہیں لیا تھا، حتی وہبت، یہاں تک کہ اس نے ہبہ کر دیا، فلیس لہ شیء، تو اس کے لیے اس سے کوئی چیز نہیں ہوگی. کأنہ رعا، گویا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان الحق فی العین، جو اس کا حق تھا وہ عین صداق میں شامل ہے، ما لم تقبض، جب تک یہ اس کو قبضے میں نہ لے لے. اب جب اس عورت نے اس مال کو اپنے قبضے میں نہیں لیا اور وہ اسی میں شامل ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق اس کا مال کی یہ مالک بنی نہیں ہے، اس نے ویسے ہی وہ ہبہ کر دیا تو یہ اس کے لیے نہیں ہے. اگر اس نے قبضے میں لے لیا، یہ اس کا مال ہے، اس نے پھر ہبہ کیا تو پھر وہ واپس لوٹے گا. فَإِذَا قَبَضَتْ،
اور جب یہ اس مال کو قبضے میں لے لیتی ہے سارا فی الذمہ، تو پھر اس کی ملکیت مکمل ہو جاتی ہے، ملک جو ہے اس کا تام ہے اس وقت، تو سارا فی الذمہ پھر اس مرد سے جو اس کا حصہ بنتا ہے نصف مہر جو ہے وہ واپس لیا جائے گا، اس کے ذمے ہوگا نصف مہر ادا کرنا۔ عزیز طلباء کرام، اسی کے ساتھ ہمارا الموضوع الثالث جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب آگے ہم الموضوع الثالث کا ایک اجمالی خاکہ دیکھ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ الموضوع الثالث کی ابتدا وہ یہ تھی فی التشدید، نصف کے حوالے سے، واتفقوا اتفاقا مجملا انه اذا طلق قبل الدخول، جب عورت کو دخول سے قبل طلاق ہو اور اس کا مہر مقرر کر دیا گیا ہو تو اس کو نصف مہر ملے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے فنصف ما فرضتم کے تحت۔ اس حوالے سے 3 اصول امام رحمہ اللہ نے بنائے، اور وہ یہ تھا کہ نکاح کا محل کیسا ہے، نکاح صحیح ہے یا نہیں ہے، اور انواع الطلاق یعنی وہ چیزیں یا وہ صورتحال جن کے پیش نظر جو حق مہر ہے وہ نصف واجب ہو جاتا ہے، اور ایسی صورتحال جو طلاق قبل دخول ہو۔ تیسرے نمبر پہ وہ تغیرات یا وہ حالات یا وہ تبدیلیاں جو حق مہر پہ طاری ہوتی ہیں قبل دخول۔ تو اس کے علاوہ یہ 3 اہم بنیادی اصول تھے، آگے پھر ان کی تفصیل ہے۔ اما محلہ، جہاں تک محل کی بات ہے تو فہو عند بالغ هو النکاح صحیح، وہ نکاح صحیح ہو جس کے شروط، ارکان، گواہان، ولی، یعنی تمام قسم کی جو اس کی شروط اور ارکان ہیں وہ مکمل ہے تو وہ نکاح صحیح ہے، تو اس میں نصف مہر جو ہے وہ فرض ہے۔ اما موجب التشدید، جہاں تک یہ واجب کرنے والی ہے، فہو الطلاق الذی یکون باختیار من الزوج لا باختیار منہا، وہ طلاق جو مرد اپنے اختیار سے دیتا ہے اس میں یہ نصف مہر ہوگا۔ اگر عورت کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے یا عورت کا کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ رشتہ ختم کرنا پڑتا ہے اور سبب عورت ہوتی ہے، تو ایسی شکل میں پھر عورت کو نصف مہر نہیں ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ وَأَمَّا الْفُسُوقُ الَّتِي لَيْسَتْ طَلَاقًا فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَيْسَتْ تُوجِبُ التَّشْدِيدَ، ایسی شکلیں جن میں فسخ نکاح ہوتا ہے، طلاق نہیں ہے، تو ان میں امام فرماتے ہیں فلا خلاف لأنها ليست توجب التشدید، کہ وہ نصف کو واجب نہیں کرنے والی۔ آگے ہے وہ اما الفسوق الطائرہ، اور وہ فسخ کے معاملات جن میں مجبور ہو جاتے ہیں دونوں فریقین، عقد صحیح ہے لیکن وہ مرد جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے یا رضائی بہن بھائی نکل آئے ہیں، تو ایسی شکل میں بعض فقہا نصف کو واجب قرار دیتے ہیں، اور اگر مرد مرتد ہو جائے تو ایسی شکل میں تو بالاولیٰ یہ سبب ہی مرد کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے تو بالاولیٰ نصف جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کے بعد آگے ہے جی اما حکم ما یعرض للصداق من التغیرات، وہ ان چیزوں کا حکم کہ مہر پر جو طاری ہو جاتی ہیں قبل الطلاق، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإن ذلك لا يخلو ان يكون من قبلها او من اللہ، یہ یا تو اللہ کی طرف سے ہوں گے یا اس عورت کی طرف سے، اگر دونوں طرف جو بھی ہو ان کی الگ الگ شکلیں بھی ہیں اور الگ الگ احکام بھی ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی اسی خاکے میں سے فما کان من قبل اللہ، جو اللہ کی طرف سے طاری ہوتی ہیں وہ 4 وجوہات ہیں، یا تو مال تلف ہو جاتا ہے یا نقصان ہوتا ہے یا زیادتی ہوتی ہے یا نقصان اور زیادتی اکٹھی ہوتی ہے۔ فما کان من قبلہا، جو عورت کی طرف سے جاری ہونے والی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ تصرف کرتی ہے، اس میں وہ مال ختم بھی ہو سکتا ہے جیسے بیع یا عتق اور ہبہ وغیرہ میں، اور اسی طرح ایک مسئلہ میں اختلاف یہ ہے کہ مال ایسے ختم ہوا کہ اس نے عام جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خرید لی، جو عام گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں، اس میں اختلاف یہ تھا فقہا کا کیا وہ چیزیں واپس کرے گی یا ثمن واپس کرے گی، تو بعض فقہا کے نزدیک ثمن واپس کرے گی، امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ چیزیں ہی واپس کرنے کے حق میں ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا مسئلہ ہم نے پڑھا ایک فرع تھی جو مشہور ہے سماعی دلیل، اور وہ یہ ہے کیا باپ اپنی کمواری بچی کا جسے قبل دخول طلاق ہوئی ہے اور مالک اپنی لونڈی کا نصف حق مہر جو ہے وہ معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ وہ یہ تھا کہ ان المرأة الصغیرة
والمحجورہ لیس لها ان تہب من صداقها النصف الواجب لها، جمہور کی رائے کے مطابق چھوٹی بچی اور مہجورہ جو ہے جسے روک دیا گیا ہو وہ اپنے مہر سے خود ہبہ کرنے کی مالک نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ اور آخری مسئلہ جو ہم نے آج پڑھا، ہمارے آج کا سبق بھی ہے، اور اس موضع یعنی الموضوع الثالث کا آخری مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ واختلفوا من هذا الباب في المرأة اذا وهب الصداقة لزوجها، جب عورت اپنا مہر اپنے خامد کو ہبہ کر دے اور اس کو قبل دخول طلاق ہو جائے تو پھر اس کی کیا شکل ہے، اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ اب آگے ہم اپنے آج کے سبق میں سے جو آخری چیز ہے یعنی الموضوع الرابع کا تعارف وہ دیکھ لیتے ہیں۔ موضوع الرابع جو ہے وہ فی التفویض یعنی نکاح تفویض کے حوالے سے تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثانی رکن الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے عورت اپنا مہر خامد کے لیے ہبہ کر دے اور اسے قبل از دخول طلاق ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی، اور ساتھ الموضوع الثالث کا اجمالی خاکہ بھی دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ الفصل الثالث سے الموضوع الرابع کا ایک تعارف جو ہے وہ اجمالی طور پہ یا صرف ٹائٹل کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز الباب الثانی رکن الثانی فصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الرابع کی جو تفصیل ہے اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے، کیا باپ اپنی بیٹی کا یا مالک اپنی لونڈی کا حق مہر معاف کرنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اس کے حوالے سے فقہا کی ادلہ جو فقہا نے مسائل قائم کیے ہیں، ادلہ دی ہیں، ان کے حوالے سے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔